सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना मिलना, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। तो शामिल करो शेयर फॉरम से वीडियो को शामिल करो करेंगे कि उन्हें रिकॉर्ड करते ना तो मैंने से अपनी मर्जी के मैनेज कर देंगे ताकि भी आप उसके रिकॉर्ड में न करें। मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि शहबाज शरीफ के ऑफिस से इमरान खान और आज़म खान का कॉन्वर्सेशन उसने टेप आज रिलीज़ कर दी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के खिलाफ है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको अदालत में लेके जाऊँ। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा चलो, अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले आए हो, अब पब्लिक कर दो साइफर। इसका फोरेंसिक ऑडिट जो है हम तो अपने तौर पे जो है वो करवाने जा रहे हैं, और अगर ये सही है, जो कि प्रमाशाई मालूम हो रहा है कि ये सही है, इसी की आवाज़ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। मान गए हैं बयानिया बनाने में इमरान खान साहब का कोई हिस्सा नहीं है। मानना होगा कि अपनी कहानी को सेल कैसे करना है ये कोई खान साहब से सीखे। बल्कि मैं तो कहूँगी कि अब तो ये भी मानना होगा कि इमरान खान वाक़ईतन सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि खेलना कैसे है ये खान साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। चाहे उनके खेल में पाकिस्तान की इज्जत, उसका मुस्तक़बिल सब दाव पर लग जाए, लेकिन खेल खेलना है। अमरीकी साजिश का खेल भी ऐसा ही शुरू किया गया। खान साहब अपने प्रिंसिपल आज़म खान के साथ मिलकर इस खेल को तरतीब दे रहे थे, जिसकी ऑडियो अब सामने आ गई है। प्लान के मुताबिक साइफर पर मीटिंग बुलाना थी, फिर उस पर अपनी मर्जी का तज्जिया देकर मिनट्स ड्राफ्ट करना थे, चीज़ों को ब्यूरोक्रेट रिकॉर्ड पर लाकर फ़ौरन साजिश बना देना है। खान साहब ने जो प्लान बनाया उसको माशाल्लाह उसी तरह से एग्जीक्यूट भी किया गया। से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। कोई भी शक कर रहा है ना इस मेरे खत के ऊपर, मैं उनको दावत दूंगा ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। आपको खुद देख सकेंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रहा हूँ। यानी वो इस खेल में इतना आगे निकल गए नाज़रीन कि खारजा पॉलिसी दाव पर लगा दी, दफ्तर खारजा और पाकिस्तानी सफारतकारों को मशकूक बना दिया। सियासतदानों को तो पहले ही गद्दार बना रखा था आपने, लेकिन इस खेल में आपने सिक्योरिटी इदारों को भी गद्दार, रजीम चेंज का जिम्मेदार और अमेरिका का मददगार करार दे दिया। खान साहब जो अमेरिका से साजिश करके हमारे पे बैठे हैं, इनके साथ शामिल यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, विशाखम एस्टेब्लिशमेंट, आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। नाज़रीन, खान साहब ने जो खेल रचाया ना, उसमें दीगर किरदारों ने भी अपना हिस्सा डाला। आपको याद होगा बुशरा बीबी और इमरान खान के साबिक फोकल पर्सन अरसलान खालिद की मुबैना ऑडियो सामने आई थी, जिसमें बुशरा बीबी लोगों को गद्दार करार देने का ट्रेंड चलाने की हिदायत दे रही थी। वो भी यकीनन इसी खेल का हिस्सा था। गौर से सुने आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है। अब मेरी बात जी, ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ, ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुल्क और खान के साथ गद्दारी हो गई है। देखिए आज उनके बयान आया है जी। अच्छा दूसरा मैंने आपको कहना था, मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है। फिर भी आप उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। क्यों
یہ انلیگل حرکتیں ہو رہی ہیں فون ٹیپنگ کی. سپریم کورٹ کی ڈیسیژنز ہیں, ایک نہیں بار بار 1997 کے بعد 25 سال سے یہ ڈیسیژن ویلڈ ہے کہ عمران خان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی, اس کو ٹیپ کیا گیا. سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. تو جس امریکی سازش کا بیانیہ بنا کر پورے ملک کو نفرت عدم برداشت کی آگ میں جھونکا گیا ہے, خارجہ پالیسی اور قومی مفاد کو دائیں اوپر لگایا گیا ہے, پھر اسی امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے لابنگ فرم ہائر کی گئی. خیبر پختونخوا حکومت نے اسی امریکہ سے امداد لی. خود خان صاحب نے مبینہ طور پر امریکی سفیر سے ویڈیو کال پر بات کی اور باقی رہنماؤں نے بالمشافہ ملاقاتیں کی. وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے آج بھی امریکی سفیر سے ملاقات کی ہے, لیکن پھر بھی خان صاحب کہتے ہیں ابھی تو وہ اس پر کھیلے ہی نہیں ہیں, اور اپنی گفتگو لیک ہونے کا ذمہ دار شہباز شریف کو ٹھہرا کر اسے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں. اس ساری صورتحال پر مریم نواز صاحبہ بھی بات کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہر طرح کا سنگین جرم ثابت ہو جانے کے بعد بھی عمران خان کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا تو پھر ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہم سب کو سمجھا جائے گا. آڈیو کسی کی بھی لیک ہو ناظرین, لیکن عزت پاکستان کی داؤ پر لگی ہے, کیونکہ یہ عمران خان یا شہباز شریف کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے وزیر اعظم کی بات ہے. قومی سلامتی کے اجلاس میں یقیناً اس حوالے سے کوئی واضح لائحہ عمل ضرور سامنے آئے گا. پروگرام میں اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے پاکستان میں سینئر رہنما ہے محمد زبیر صاحب جوائن کر چکے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سینئر اینالسٹ ہیں محسن بیگ صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم سر. ماریہ سلطان صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہوں گی سارے ایشو پر بات کرنے کے لیے. زبیر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. سر, خان صاحب نے جو کھیل کھیلا وہ تو سب کے سامنے آ گیا ہے سر, لیکن یہ جو آڈیو لیک ہو رہی ہیں اس سے پاکستان کی عزت داؤ پر لگ رہی ہے سر. پی ٹی آئی کا وزیر اعظم یا مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہیں, پاکستان کے وزیر اعظم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو کیا حکومت اب تک کچھ معلوم کر سکی ہے کون ہے اس سب کے پیچھے, کون سے کردار ہیں اس کے پیچھے سر؟ میرا خیال ہے یہ سب سے اہم سوال ہے کہ یہ جو آڈیو کا کانٹینٹ تو ایک چیز ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ پرائم منسٹر آفس سے نکل کے آ رہی ہیں, کون اس کے پیچھے انوالو ہے. کیونکہ پہلے تو یہ بھی سمجھا جا سکتا تھا کہ جب سے پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے تو شاید کوئی پگنگ ڈیوائس لگا دی گئی ہے, لیکن آج جو عمران خان صاحب کی آئی ہے تو وہ تو پتہ چلتا ہے یہ سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا. آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور اسی سلسلے میں ہوئی ہے, تو اس کے جو ظاہر اندرونی کہانی ہے وہ تو مجھے نہیں پتا, اور ظاہر ہے جو سیکورٹی اہلکار ہیں انہوں نے بریفنگ دی ہے پرائم منسٹر کو اور پوری ٹیم کو کہ جو کچھ بھی ہوا ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسی کوئی چیز اگر سامنے آتی ہے تو پچھلی چیزوں کو ریویو تو کیا جاتا ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ پرماننٹ فکس اب کرنے کا کوئی طریقہ کار نکالا گیا ہے یا نہیں نکالا گیا. کیونکہ جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف نے کل کہا تھا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو مطلب کون آئے گا پرائم منسٹر ہاؤس یا پرائم منسٹر آفس بات کرنے کے لیے, اور بات کرتے تھے اگر سب ڈریں گے کہ ان کی بات پکڑی جائے گی تو نیشنل ایشوز چاہے وہ اس میں معیشت ہے, گورننس ہے, فورن پالیسی ہے, سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں, تو وہ تو اس پر ڈبیٹ بھی ہوتی ہے, کھل کے بات بھی ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ سب چیز تحقیق ہو کے سامنے آئے کہ اس کے پیچھے کون. جی زبیر صاحب, کل کا اجلاس مؤخر ہوا, اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے خود اعلان کیا کہ اس کے اوپر جو آئی ٹی بنائیں گے, اعلیٰ سطحی کمیشن بنایا جائے گا. سر وہ بن گیا ہے, اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے سر؟ جی کام شروع ہو گیا, وہ تحقیقات ہو رہی ہے, وہ سامنے سب کے آ جائے گا. میرا خیال ہے یہ ایک چیز تو بالکل طے ہے حکومت کی طرف سے کہ اس چیز سے جہاں چھوڑا نہیں جائے گا, اس کو کیجول طریقے سے نہیں لیا جا سکتا کہ ایک چیز ہو گئی ہے اور ہم صرف اس کے کانٹینٹس پر بحث کریں, اس چیز کو اگنور کر دیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. عمران خان صاحب پکڑے گئے ہیں, وہ اپنی جگہ ہے اور ان کا جواب انہوں نے دینا ہے, لیکن وہ دیں گے تو پھر بھی نہیں, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا. اچھا زبیر صاحب, ابھی عمران خان صاحب تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب سے اس بارے میں سوال ہوا تو وہ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ابھی تو میں اس پہ کھیلا ہی نہیں, تو ایک طریقے سے وہ اپنی آڈیو کی اپنی بات کی تصدیق ہی کر رہے ہیں. وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی فورینزک کروائیں گے. سر فورینزک کروانے کے بعد حکومت کا لائحہ عمل کیا ہوگا, کیا اس پر آپ لوگ کارروائی کریں گے؟ میرا نہیں خیال ہے فورینزک کا, میرا اپنا پرسنل یہ ہے فورینزک کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اب عمران خان پہ نائی کر رہے ہیں
کہ جی نئی آواز نہیں ہے، یا اعظم خان ڈینائی کر رہے ہوں کہ یہ جوڑ توڑ کر کے پیش کیا گیا یا اس کو کٹ اینڈ پیسٹ کیا گیا. وہ تو اس کی کانٹینٹ کو مان رہے ہیں اور وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں. وہ جو کھیلنے کا انہوں نے ذکر کیا تھا اپنے اس میں آڈیو میں، اسی کے الفاظ اب کر رہے ہیں کہ ابھی تو میں کھیلا ہی نہیں ہوں. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ جو اس دن کی جو ٹیپ پکڑی دن کی گئی تھی اس دن میں نے ارادہ ظاہر کیا تھا لیکن میں ابھی کھیلا نہیں ہوں. تو ابھی تک تو وہ کھیلے نہیں ہے تو قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو پچھلے 6 مہینے میں وہ کر رہے تھے اور جس قسم کی گفتگو کر رہے تھے اور جس قسم کی سازش کا بیانیہ بنایا تھا. اور میں یہاں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھیں سازش کا بیانیہ انہوں نے بنایا اور یہ خودداری اور مسلم سلامتی اور یہ ساری چیزیں، لیکن آج تک انہوں نے امریکہ میں کس نے سازش کی؟ کیا انہوں نے وائٹ ہاؤس کو بلیم کیا؟ نہیں کیا. کیا انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بلیم کیا جو سینئر اہلکار ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ یا دوسرے لوگ، ان کو نہیں کیا. کانگریشنل لیڈرشپ کو نہیں کیا. پینٹاگون کو نہیں کیا. تو کون ہے ایک لو لیول ایک ڈپلومیٹ بیٹھ کے سازش کر سکتا ہے اور وہ سازش اتنی کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہے کہ یہ آپ پختہ بھی ہوتا ہے؟ تو میرا کہنا ہے خان صاحب نے بنانے کی کوشش تو کی تھی بیکاز دیٹ واز دی اونلی آپشن اویلیبل ٹو ہم. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں لاسٹ گیم تک کھیلوں گا. اب ہارنا بھی ہوتا ہے کئی دفعہ آپ کو، گریسفلی بھی آپ ہارتے ہیں اور اگر آپ صحیح کھلاڑی ہیں تو آپ کئی دفعہ اپنی شکست کو مانتے ہیں اور اگلی میچ کی تیاری کرتے ہیں. لیکن خان صاحب عجیب اسپورٹس مین ہے، انہوں نے ہارنا سیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہاں ٹھیک. زبیر صاحب ساتھ ہی موجود ہیں. سر محسن صاحب، یہ آڈیوز کو ملکی سلامتی کے ادارے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آج کے اجلاس میں کیا فیصلے، کس طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں، کیا متوقع ہے سر؟ اجلاس تو جی تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہوا ہے. اس کے جو بھی انہوں نے ڈیسیژن کیا، میرے خیال میں اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. 2-3 چیزیں بڑی پرومیننٹ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی نے کی ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کر رہا ہے. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ لیک کیسے ہوئی. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اگر یہ ریکارڈنگ کرانے والے اتنے پاورفل ہیں کہ وہ گورنمنٹ کی بھی نہیں سنتی اور پرائم منسٹر ہاؤس بھی سیکیور نہیں ہے کہ گفتگو یا پلاننگ یا فیوچر پلاننگ ہو. ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پولیٹیکل بات ہوتی ہے، وہاں اور بھی بہت سی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. اٹس ہائیسٹ آفس ان دا کنٹری. اگر وہاں بھی اس قسم کے بریچز ہو رہے ہیں اور کوئی شخص رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اسٹیٹ کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لیکس آ رہی ہیں، جو آڈیوز آ رہی ہیں، جو اس کے علاوہ بھی آئی ہیں، اب اس پہ دیکھیں خان صاحب نے نا بہت بڑکے ماری جو کل پرسوں آیا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اپنی بھی آ جانی اور اپنی اور بھی آ جانی ہے. اگر اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہا تو بہت ساری آڈیو ویڈیوز آئیں گی. تو اس میں ہر شخص کا کریکٹر جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. انہوں نے جو کل والی لیکس میں، آج والی لیکس میں جو گفتگو کی ہے، دیکھیں میں تو 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹا انسان ہے، یہ فیک ہے. یہ تو خود امریکن ایجنٹ ہے، امریکہ کی ایک خاص لابی کے تحت کام کر رہا ہے. ہم نے اس کو، ہمارا کوئی اس سے ذاتی اختلاف تو نہیں تھا، کچھ زمین بھی اکٹھی نہیں ہے، کوئی بزنس اکٹھا نہیں ہے. یہ تو بیچارہ مانگ پن کے کھانے والا آدمی ہے، لوگوں کے پیسوں پہ پلتا ہے. آج کل بھی 2-4 ATM رکھے جو فراڈ کر کے بھاگ کے پاکستان آئے ہوئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں اس نے کتنا ڈیمیج کیا اس ملک کو اور کتنا اس نے عوام کو ورگلایا ہے. لیکن سر پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آڈیوز آ رہے ہیں نا، وہ چاہے سابقہ وزیر اعظم کے ہو چاہے موجودہ وزیر اعظم کے ہو، ان آڈیوز سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ سر میں ذرا زبیر صاحب سے اس کا جواب لے لوں. زبیر صاحب، آپ کو سمجھ آ رہا ہے سر فائدہ کون حاصل کر رہا ہے ان آڈیوز سے؟ سر سوری، کین یو ریپیٹ دا کوسچن؟ جی میں پوچھ رہی ہوں کہ جو آڈیوز آ رہی ہیں سر، فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ ابھی تک تو جو آڈیوز آئی ہیں اس میں فائدہ تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کو ہوا ہے اور میں بتا بھی دیتا ہوں، اور PMLN کو ہوا ہے. نقصان PTI کو ہی. دیکھیں ایک آڈیو آئی جس میں مریم نواز صاحبہ تھی اور شہباز شریف صاحب تھے ایز پرائم منسٹر، اور اس میں ایک ان کے داماد کے حوالے سے، مریم نواز کے داماد کے حوالے سے ایک پوائنٹ تھا کہ مشینری امپورٹ کے حوالے سے. مطلب 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور محسن بیگ صاحب کو بھی کتنا اندازہ ہوگا، ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں یا ایون پولیٹیکل کلاس ہوتی ہے، وہ اتنا اوپن اپ ہو کے پرائم منسٹر سے بحث نہیں کرتے ہیں یا ان کو ریفیوز نہیں کرتے ہیں چیز کا.
یا اپنے پوائنٹ کو اگر کوئی غلط پوائنٹ ہونے جا رہا ہے تو اس کو اتنا اسٹرانگلی ایمفسائز نہیں کرتے. یہ اسی جگہ ہو سکتا ہے جہاں پرائم منسٹر نے ایسا ماحول کریٹ کیا ہو جس میں بیوروکریٹ کو بولنے کی اجازت ہو اور کھل کے بتانے کی اجازت ہو. تو ایک تو وہ بالکل واضح ہے, اس میں 4-5 دفعہ پرنسپل سیکرٹری ان کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنے سے کتنا نقصان ہوگا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کیبنٹ نہ لے کے جائیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی چیز نہیں لے کے جائیں, وہ کہہ رہے ہیں باوجود اس کے ECC اور کیبنٹ سے اپروو ہوگا لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے بیکاز آف دس ریزن. تو ادر تھنگ از کہ مریم نواز اگر اتنی امپورٹنٹ ہے, ظاہر سی بات ہے امپورٹنٹ ہے, تو وہ کسی کے لیے اگر بات کی تو ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا اور اچھے طریقے سے بتا دیا گیا, جس کی وجہ سے انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا. اور ان کے داماد نے جو اس کے بعد مشین بھی امپورٹ کی تو وہ انڈیا سے نہیں کی, کہیں اور سے کی. تو یہ تو میرا خیال ہے بڑا پازیٹیو ہے. اس میں گو کہ سر ان آڈیوز کی سے نیتوں کا تو پتہ چل رہا ہے, بٹ سٹل یہ ہونا نہیں چاہیے سر. یہ چاہے سابق وزیر اعظم ہو چاہے موجودہ وزیر اعظم ہو, اس طرح سے آڈیوز نہیں آنی چاہیے. اور پھر جو ملوث ہیں یا جن کو فائدہ ہو رہا ہے پھر ان کو ضرور اس پہ پکڑنا چاہیے. کریک ڈاؤن حکومت کا بھی کام ہے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں. بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ ساتھ موجود تھے. ماریہ سلطان صاحبہ, یہ خان صاحب کی جو آڈیو سامنے آئی ہے اس سے کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں جو کہ بہت سارے سینئر صحافی جس وقت یہ سائفر والا سلسلہ شروع ہوا وہ بار بار کہتے رہے کہ یہ روٹین کے سائفرز ہوتے ہیں جو آتے جاتے ہیں, لیکن اس طرح سے یہ سائفر کو سازش بنایا گیا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کس طرح سے متاثر کیا گیا, یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے اس آڈیو سے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک افسوسناک عمل تھا کہ جہاں قومی سلامتی کو استعمال کیا گیا ہے اپنے سیاسی مفاد کے, کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بات پہلے کہی گئی وہ درست تھی کہ آپ کے پاس روٹین کے صحیفے ضرور ہوتے ہیں. جو چیز سامنے آئی تھی اور اس کے مطابق آپ اس صحیفر کی حیثیت کے مطابق یا اس کے کانٹیکسٹ کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو بڑھا چڑھا کے ایک سیاسی منظرنامے کے اوپر لے کے آتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر جو ہے اہم نکات اٹھائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے. اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو اس کا نقصان ہوا ہے. رہی بات یہ کہ کیا یہ صرف ذاتی سیاسی مفاد کے لیے کی گئی ہے, تو جو چیز ابھی آڈیو لیک سے واضح ہوتی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے. اور ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے جو چیز ضروری ہے جس کا پر آواز اٹھانی چاہیے وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے SOPs کو جو ہے واضح کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے SOPs کو بہتر نہیں کرتے ہیں, جو آپ کی اہم بلڈنگز ہیں اس کے اندر جانے کے لیے, اس کے بعد وہاں رکھنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت بھی آپ معلومات کو بالخصوص قومی سلامتی کے ساتھ جو چیزیں متعلق ہیں اگر آپ ان کو موڑ توڑ کر بیان کرتے ہیں یا ان کو ان کے زاویے سے باہر نکال کے بیان کرتے ہیں, ظاہر اس کا نقصان بھی ہے اور اس کا جو ہے بڑے دور رس جو ہے نتائج بھی نکل رہے ہیں. صحیح. ساتھ ہی موجود ہیں آپ میرے محسن صاحب. خان صاحب کی جو آڈیو سامنے ہے اس پہ مریم صاحبہ کا بڑا شدید ریئیکشن آیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اب بھی عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی, ان کو عبرت کا نشان نہیں بنایا گیا تو ہم سب کو ذمہ دار سمجھا جائے گا. تو سر کون سے ایسے قانونی آپشنز ہیں حکومت کے پاس جسے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور کر کیوں نہیں رہے ہیں؟ ویسے دیکھیں ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہماری فورن پالیسی, ہماری اکانومی کو ڈیمیج کیا اور جس طرح سے انٹرنیشنل ریلیشنز ہمارے جن ممالک کے ساتھ خراب ہوئے صدیوں سے تھے, وہ خراب ہو نہیں سکتے تھے. عرب کنٹریز ہیں, امریکہ ہے, اس طرح, تو وہ خاصا ڈیمیج ہوا. کرائم تو بہت بڑا ہے اور یہ میں پچھلے 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ویل پلانڈ ایک سازش کے تحت خان صاحب اس چیز کے اوپر کام کر رہے تھے کہ معیشت بھی خراب کی جائے اور ہمارے ان ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہوں جن کے ساتھ ہمارے بہت ہی ڈیپ ریلیشن شپ ہیں. ابھی آپ نے اپنی انٹرو میں کہا کہ یہ انہوں نے بیانیہ بہت اچھے طریقے سے سیل کیا. سیلز مین تو بہت اچھا ہے. آپ دیکھیے توشہ خانہ سارا بیچ کے کھا گئے, ایک چیز نہیں چھوڑی. گڑیاں دیکھ لیں, چیزیں, ٹی سیٹ تک. تو مقصد یہ ہے کہ آپ چیزیں بیانیہ بنا کے بیچ رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں تو خدا کے واسطے اپنے ملک کو تو اپنے سامنے رہے. لیکن اس بندے کا اس ملک میں کوئی سٹیک نہیں ہے. یہ جس پلان کے تحت اور جس سازش کے تحت یہ کام ہو رہا ہے, اللہ کرے ہماری زندگی میں ہی وہ بالکل بے نقاب ہو اور یہ ساری چیزیں جتنا بیانیہ اس کا سر پلان میں پوچھوں گی آپ سے. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتی ہوں اور پھر تحت کام کریں. محسن بیگ صاحب بڑے قریبی رہے ہیں خان صاحب کے, تو آج اس پر بھی بات کرتے ہیں سر.
प्रोग्राम में एक बार फिर जी खुशामदीद कहूँगी आपको। पिछले 3 दिन से ऑडियो लीक्स हैं चारों तरफ। साबिक वज़ीर आज़म के तो मौजूदा वज़ीर आज़म के ऑडियो लीक सामने आ रहे हैं, लेकिन आज वाली जो ऑडियो सामने आएगी ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मारिया साहिबा, कल वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि ऐसी सूरत हाल में कौन आएगा हमसे मिलने के लिए, कौन हमसे बात करने आएगा, कौन हमारे साथ कारोबार करने का सोचेगा, क्योंकि यहाँ तो आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो वज़ीर आज़म हाउस या किसी भी अहम सियासी इमारत से गुफ्तगू का लीक होना ऑब्वियसली आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए वाकई एक डैमेजिंग रोल प्ले कर सकता है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा डैमेजिंग हो सकता है सर। यस, और ये उन्होंने ठीक कहा है कि आप अगर इसी तरीके से करेंगे तो जो उसका प्राइम मिनिस्टर हाउस का या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो डेकोरम है वो ख़त्म हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को रिकॉर्ड करें और फिर वक्त ज़रूरत निकाल के उन्हीं को ब्लैकमेल या उनके ख़िलाफ़ एक साजिश जो है वो घड़ ली जाए। तो मैं समझता हूँ, मैं तो बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि इसके ऊपर वंस फॉर ऑल कोई भी प्राइम आने वाले दिनों का कोई होगा, ज़रूरी नहीं है यही हो, कोई और होगा, ये ख़त्म होना चाहिए। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर कुछ ऐसा काम कर रही हैं तो मस्ट वी टेक देम टू टास्क। नहीं होना चाहिए। अगर आपने रिकॉर्ड की तो लीक कैसे होगी? फिर लीक भी तो उन्होंने की होगी ना जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है। आपका या मेरा तो एक्सेस ही नहीं है वहां पे, और मेरा कोई काम भी नहीं है। तो मकसद ये है कि जिनका एक्सेस है और जहां फिर अगर आपने रिकॉर्ड की तो लीक कैसे होगी? इसका मतलब कि आपके इदारे इतने वहीं कोई बैठा हुआ है जिसने लीक की है। इस पे तो मैं समझता हूँ पूरी गवर्नमेंट को चाहिए और अपोजिशन को भी चाहिए। सर, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये हैकर का काम है। आपने उनकी भी ऑडियो सुनी है ऑब्वियसली जो मौजूदा हुकूमत की है। तो सर ये फैज़याब हो कहाँ से रहे हैं वैसे? देखें, ये जो हैकर वैकर कोई नहीं होता। अगर हैकर ने आपकी हैक कर लिया तो फिर आपके इंटेलिजेंस अदारों पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना जी। कैसे हो गया? मतलब आपका अपना सिस्टम ही सिक्योर नहीं है और हैकर आके आपकी चीजें हैक कर लेता है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है इनको बंद कर देना चाहिए। हम इनके सर इसीलिए तो पूछ रहे हैं फैज़याब हो कहाँ से रहे हैं, ऑडियोज आ कहाँ से रही हैं? देखिए ना, मैंने और आपने तो की नहीं है। तो ये इंटेलिजेंस में से किसी ने की होंगी ना जी, इनका एक्सेस है। आम आदमी तो वहां जा नहीं सकता, और जो जाता है मैं मतलब आपको भी पता है प्रोटोकॉल्स का, वो तो आम आदमी से फोन बाहर रखवा लेते हैं। और वो कोई ऐसी डिवाइस हो तो आपने तो वो स्कैनर से गुजर के जाना है। तो इसमें तो ये कोई शक नहीं है कि ये आम आदमी नहीं कर सकता। ये तो मस्ट बी समबडी फ्रॉम इनसाइड जिसने ये प्लान किया, और ये वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए। वंस फॉर ऑल ये देखें, पूरी दुनिया में ये लॉ है। अगर आप ये जैसे अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, आप निकाल देते हैं और इसको कोई ऑन नहीं करता कि ये आई कहाँ से। लेकिन अभी भी चल रही है, पूरे सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन कोई टीवी पे भी चल रही। लेकिन अब पूछे कि ये लीक किसने की, कोई नहीं बताएगा। कोई कहेगा जी लंदन से हो गई, वाशिंगटन से हो गई, हैकर ने कर दी। मकसद ये है कि पूरी दुनिया में लॉ, अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के तहत हो सकती है कि आप बताइए कोर्ट को कि मोहसिन बेग के खिलाफ ये केस है, इसके तहत हम रिकॉर्डिंग। मैं अमेरिका में जब पढ़ रहा था तो उस वक्त भी 2 केस बहुत मशहूर हुए। सर अमेरिका से याद आया, वैसे लंदन से इसहाक डार साहब आ गए हैं। हाँ, नवाज शरीफ साहब की वापसी का मेरा ख्याल है अगले महीने वो भी आ जाएंगे। अच्छा जी, अगले महीने नहीं तो सर ये ख्याल है या आपके पास खबर है? क्योंकि आप 2-3 महीने पहले ख्याल का इजहार करते हैं और 2-3 महीने बाद वो खबर होती है। नहीं, आ जाएंगे वो नवंबर में आ जाएंगे। जी, और इन्हीं प्रोटोकॉल्स के साथ आएंगे। हिफाजती जमानत ली इसहाक डार साहब ने और फिर आए सरेंडर कर दिया, तो इसी तरह से नवाज शरीफ साहब भी इन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। उस वक्त क्योंकि खान साहब की गवर्नमेंट थी, उनकी अपील जो है, हालांकि दुनिया में अपील जो है वो अपील के लिए खुद कोर्ट जाना जरूरी नहीं होता। अपील आपकी बगैर उसके भी बहुत से लोग हैं जो जेल में होते हैं, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपील के लिए नहीं आते। तो उनकी अपील सुनी नहीं गई कि जी अदम मौजूदगी में। हालांकि हमारे यहाँ कोर्ट्स अपना प्रेसिडेंट्स खुद बना लेती हैं, जब दिल करे टिल्ट कर लेते हैं जी। तो उनकी अपील जो है वो काबिल समाअत बिल्कुल हो सकती है, उनकी बेल हो सकती है। उनके और भी ऑप्शंस हैं जिसके तहत वो पाकिस्तान आके अपने केस को फेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 20 नवंबर तक उनकी वापसी
बड़ी बात है सर, याद रखूंगी मैं। फिर 20 नवंबर को आप स्टूडियो में दोबारा आप देखिए 21 को आ सकते हैं या 19 को आ सकते हैं, लेकिन इसी बहुत अहम मामला भी होना है सर नवंबर में। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन बेग साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में वजीर आजम की ऑडियोज जिस तरह से लीक हो रही हैं, उससे सिक्योरिटी के निज़ाम पर ऑब्वियसली सवाल उठ रहा है। लेकिन ऐसा सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हो रहा है, दुनिया भर में सरबराहान मुमलिकत और उनके दफातर की सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जाते हैं। पुलिस से लेकर खुफिया एजेंसी और ज़ाती स्टाफ तक एक के बाद एक सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं। फ़ोन लाइंस भी इंतहाई सिक्योर होती हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक कई सरबराहान मुमलिकत की फ़ोन कॉल्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पर आ चुकी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तरह अमरीकी सदर भी ऑडियो लीक से बच नहीं पाए। सन 2021 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ऑडियो लीक हुई, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुबैना तौर पर रियासत जॉर्जिया के सेक्रेटरी को इंतखाबी नताइज बदलने का कह रहे हैं। ऑडियो लीक से बरतानिया का शाही ख़ानदान भी नहीं बच पाया। सन 1992 में शाही ख़ानदान की बहू लेडी डियाना की अपने बचपन की दोस्त जेम्स के साथ गुफ्तगू की ऑडियो टेप मंजर आम पर आई, जिसमें वो अपनी शादी में मुश्किलात से मुताल्लिक बात कर रही थी। यही वो साल था जब शाही जोड़े में अलहदगी हुई थी। उसके कुछ वक्त बाद ही पुरस्कार तौर पर लेडी डियाना के खावन शहजादा चार्ल्स की ऑडियो भी लीक हुई। उस ऑडियो में शहजादा चार्ल्स कैमिला पार्कर से गुफ्तगू कर रहे हैं। बाद में शहजादा चार्ल्स और कैमिला पार्कर रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हो गए। जिम्बाब्वे के सदर भी ऑडियो से महफूज नहीं रहे। सन 2016 में जिम्बाब्वे के सदर मुगाबे की ऑडियो मंजर आम पर आई थी, जिसमें वो मुबैना तौर पर अपनी एहलिया से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। और रवा बरस इराक़ के साबिक़ वज़ीर आज़म नूरुल मालिकी की खुफिया ऑडियो भी मंजर आम पर आई, जिसमें उन्हें मुबैना तौर पर अपने सियासी हरीफों पर संगीन इल्ज़ामात लगाते सुना जा सकता है। और गुज़िश्ता बरस ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी, जिसमें जवाद ज़रीफ़ ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की पॉलिसीज़ को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। शाही ख़ानदान के अफराद से लेकर अमरीका के ताकतवर सदर, मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर ख़ारजा तक बड़ी बड़ी ताकतें हैकर्स के सामने कमज़ोर पड़ जाती हैं। प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद वापस पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जो खुशामदीद कहती हूँ आपको। बलूचिस्तान का सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ा है। बजिंजो सरकार में नए चेहरों के आने और पुराने को जाने की बातें हो रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने जमीयत उलमा इस्लाम को हुकूमत में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दी है और ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि JUIFA काबीना में 4 वजारतें और मुशीरान चाहती है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान कैबिनेट में 14 वज़रा और 5 मुशीरान से ज़्यादा रख नहीं सकते और इस वक्त 13 वज़रा कैबिनेट का हिस्सा हैं। वज़ीर आला फ़िलहाल अपने किसी वज़ीर को फ़ारिग नहीं करना चाहते हैं और इस मामले पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम में डेडलॉक कायम है। JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल वासे कहते हैं कि हमने शराइत रख दी है, अब बॉल अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के कोर्ट में है। नतीजा जब आएगा वो सबके सामने आएगा, लेकिन जल्द आएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान कमाल सियासी महारत से अपने पत्ते खेल रहे हैं। जाम कमाल को मनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने ज़िला हब का नोटिफिकेशन भी वापस लेने का इंदिया दे दिया है और ये सब कुछ बज़ाहिर वो ख़ुद को महफूज रखने के लिए कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मलिक सिकंदर खान JUIFA के रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला साहब की हुकूमत में शमूलियत की दावत के बाद सर आप लोगों के मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन अब तक कोई फ़ैसला, वाज़ेह फ़ैसला सामने नहीं आ सका है। सिकंदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाम कमाल के जाने के बाद और कुद्दूस बजिंजो साहब के हल्फ उठाने के बाद शुरू से ही चीफ मिनिस्टर वाज ऑफ द ओपिनियन दैट जमीयत शुड जॉइन द गवर्नमेंट, लेकिन चूँकि हमारे लिए उस वक्त एक सियासी बोलचाल था और PDM जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रही थी, तो हम हालात का इंतज़ार करते रहे। अब जब सारे हालात हो गए, दरमियान में भी उन्होंने बारहा इस सिलसिले में कहा होगा, अब जब उन्होंने दावत दी तो फिर जमात ने इस्लामाबाद में अपने मरकज़ी कायद हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी और उन्होंने गो अहेड दे दिया। उसके बाद कुद्दूस साहब के साथ हमने अपनी जो बात थी वो हमने उनके सामने रखी और उसके बाद
اب ان پہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ہمیں کس طریقے سر سے وہ اپنے ساتھ اس لیتے بات میں ہیں. آپ لوگوں نے کیا سامنے رکھا ہے؟ 4 وزارتیں مانگی ہیں آپ لوگوں نے؟ نہیں ہم نے یہ چیزیں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. ہم نے ان اصولوں کو سامنے رکھا ہے جس کے تحت حکومتیں کی جاتی ہیں. جیسے شروع سے 88 سے جمعیت علماء اسلام کی پوزیشن بلوچستان میں سی ایم کے بعد دوسری نمبر پہ جمعیت کی پوزیشن رہی ہے. مولانا عصمت اللہ صاحب 88 میں سینئر منسٹر تھے، پھر اس کے بعد مولانا واسع صاحب سینئر منسٹر رہے، پھر مولانا امیر زمان صاحب سینئر منسٹر رہے. تو ایک جماعت کی ایک وہ پوزیشن ہے بلوچستان میں، تو اس حوالے سے وہ ساری چیزیں وہ کیلکولیٹ کریں گے. اور انہوں نے اس بات تو کا یعنی کوئی نہیں سینئر کہا کہ منسٹرز یہ کی ٹھیک پوسٹ ہے. مانگ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں نے یہ صرف بطور مثال کہا کہ جمعیت کی جو بلوچستان میں جو سٹیٹس جمعیت کا رہا ہے اس پہ وہ تو سر وہ جمعیت کو ڈیمانڈز ملنا کیا چاہیے. ہیں وہ بتا دیں نا، ڈیڈ لاک جس پر ہے وہ ڈیمانڈز بتا دیں سر. نہیں ڈیمانڈ تو ابھی تک ہم نے نہ کھولے ہیں نہ اس سلسلے میں کوئی. جب یہ اب وہ خود جب وہ کریں گے، جب وہ اپنی طرف سے کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے کھلے دل سے آپ آ جائیں، ہماری طرف سے آپ کو یہ آفر ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر جا کر ہم اس پہ سوچیں گے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں کوئی جلدی بھی تو نہیں ہے. ہم یعنی ان کا دعوت تو وہ دے 1 چکے سال ہیں، ہوئے عبدالواسع صاحب خود کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ ڈیڈ لاک کس بات پر ہے سر؟ ہاں یہ اب ان کے اس پہ ہے. انہوں نے دعوت دی، ہم نے اپنی بات ان کے سامنے رکھی ہے. اب وہ ادھر بھی اس پہ مشاورت کر رہے تھے، پھر اسلام آباد گئے، وہاں بھی انہوں نے مشاورت کی. یہ چیز اب فی الحال اس کی نوبت نہیں آئی ہے. جب نوبت آئے گی تو وہ پھر خود ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے. جی جب سر اس یقیناً بات کی وہ نوبت باتیں ہے اس عوام کے وقت حق اب میں یہ ہوں گی ان نا، تو کی کھل طرف کر بتا دیں کیا بات ہے، کون سی ایسی ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہے. یہ کوئی لیکن جی یہ اصول کچھ ہوتے ہیں. جب ہم ایک چیز مذاکرات چلتا ہے، جب مذاکرات اینڈ پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو ڈسکلوز کیا جاتا ہے. ایسے ہمیں کیونکہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی سلسلے میں جلدی تو تھی نہیں. یعنی 1 سال ہوئے قدوس صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں. ہم اپنی جماعت، ہماری جماعت اپنی حالت کو دیکھتی رہی، سیاسی صورتحال کو دیکھتی رہی. یہ اب قدوس صاحب بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں لے کر وہ جائیں گے. اچھا سر، کچھ مہینے پہلے جام کمال صاحب عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تھے. اس وقت آپ لوگ بھی ساتھ تھے، تو حکومت کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ اب 7-8 مہینے کے بعد کیوں حکومت میں شامل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں ویسے؟ میری بہن، اصل میں یہ ہوا کہ جب وہ تحریک عدم اعتماد لائے تو ان کے اپنے ساتھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے. جس دن اس تحریک نے پیش ہونا تھا اسمبلی میں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم از کم 14 لوگ اسمبلی میں ہوں، تب پھر وہ تحریک جو ہے وہ اسمبلی کی پراپرٹی بن سکتی ہے. تو یہ ان کی اپنی قسمت خراب تھی. عین موقع پہ 2 آدمی سلپ ہو گئے، ان کے پاس 12 لوگ رہ گئے، اور اس طرح ان کی تحریک ٹرن ڈاؤن ہوئی، ان کی تحریک مسترد ہوئی. تو یہ تو ان کا اپنا تھا. سر یہ خود فیل میں ہوئے. اس وقت کی ویسے بات کر رہی ہوں جب جام کمال صاحب کے خلاف آئی تھی عدم اعتماد کی تحریک، اور وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی. عبدالقدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، تو اس وقت آپ لوگ حکومت میں کیوں نہیں آئے؟ اس وقت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم پی ڈی ایم کیسا ہے، ہمارے پارٹی قائد وہ پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں. تو اس وقت تو پی ڈی ایم کے اپنے اس پہ وہ اپنی جدوجہد میں تھے. تو ہم نے کہا کہ یہ اونٹ کس وقت کروٹ بیٹھتا ہے، اس کا انتظار ہم کرتے رہے جب تک یہ پوری صورتحال واضح نہ ہو. جب صورتحال واضح ہو گئی تب بھی ہماری قیادت اور ہم یہ دیکھتے رہے. وہ کیا پی ڈی ایم کا ہی فیصلہ تھا کہ آپ بلوچستان حکومت کا حصہ نہ بنے، اور اس وقت بھی یہ پی ڈی ایم کا ہی فیصلہ ہے، مشاورتی فیصلہ ہے یہ کہ آپ لوگ حکومت کا حصہ بن جائیں؟ نہیں، پی ڈی ایم کیا سچ نہیں، ہم تو اپنی پارٹی کے اس کے پابند ہیں نا. ہماری پارٹی کی قیادت الگ ہے. پی ڈی ایم تو اگر یہ پی ڈی ایم کی سطح پہ فیصلہ ہو تو پھر پی ڈی ایم درمیان میں اپنا حصہ رکھ سکتی ہے، یا پی ڈی ایم کے باقی جو کمپوننٹس ہیں وہ مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کہ جی اب
JUI اگر بلوچستان میں جاتی ہے تو کن شرائط کے ساتھ، یہ تو ان کا کام ہے. ہم پابند ہیں اپنی قیادت کے سامنے ہم نے بات رکھی، قیادت نے اجازت دی، ہم نے آپس میں مشاورت کی، قدوس صاحب کو ساری چیزیں بتا دیں. ناؤ اٹ از اپ ٹو قدوس صاحب کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں جواب دیں گے. جی صحیح ہے. باپ پارٹی نے آپ کو دعوت دے دی ہے حکومت میں آنے کی. آپ نے اپنا جو ہے وہ مطالبات یا ڈیمانڈز جو کہ شاید عوام کے حق میں ہوں گے لیکن فی الحال اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے، وہ آپ نے رکھ دیا ان کے سامنے، اور جب اب وہ اس کو مان لیں گے تو پھر آپ حکومت کا حصہ بن جائیں گے، اور یہ شاید جلد ہو جائے گا فیصلہ. سر ویسے بتا دیں گے کتنی دنوں میں سامنے آ جائے گا فیصلہ؟ یقیناً عوام کے مفاد میں ہے. جو ہماری بات ہے اس سے پیپل کو ایٹ لارج فائدہ لوگوں کو ملے گا. عبدل خان صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے، وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.